حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ انسان کی سب سے بڑی نعمت اس کی اولاد ہوتی ہے، اور اگر وہ اولاد نیک ہو تو ان کے لیے باعث نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ وہ اولاد اپنے والدین کے نام کا صدقہ کرتی ہے، جن کی وجہ سے ان کے گناہ ختم اور نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ عزیز دوستو، بعض لوگ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں، اور اس محرومی کی وجہ 3 طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک، مرد کے اندر کوئی مسئلہ، ایک عورت کے اندر کوئی مسئلہ، اور تیسرا کالے جادو کے ذریعے کوئی بندش یا کوئی رکاوٹ کر دینا، یعنی کالے جادو کے ذریعے عورت یا مرد کے اوپر اولاد کی بندش کر دی جاتی ہے۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور اگر کسی کو بھی اس طرح کی پرابلم ہے، انشاءاللہ بحکم خدا آج ہم اس کا علاج بتائیں گے۔ اور جس بہن بھائی کے گھر اولاد نہیں ہو رہی، آپ اللہ کا نام لے کے یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کو خوشخبری ضرور ملے گی۔ یاد رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے 90 سال کی عمر میں اولاد کی نعمت عطا فرمائی، جب انہوں نے ایک خاص وظیفہ کرنا شروع کیا، اور یہ وظیفہ بھی بے شک اللہ پاک نے ہی انہیں سکھایا، اور یہ اس چیز کی طرف اشارہ تھا کہ جن لوگوں کے گھر اولاد نہیں ہو رہی وہ یہ وظیفہ ضرور کریں، ہم اس کو اولاد ضرور دیں گے۔ عزیز دوستو، آج کل اللہ پاک کے حکم سے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب بندہ اپنی مرضی سے بیٹا یا بیٹی پیدا کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ عزیز دوستو، اگر کسی شخص کے اوپر کالے جادو کے ذریعے اولاد کی بندش کی جائے تو وہ اولاد کی بندش 2 طرح سے ہوتی ہے، یا وہ مرد کے اوپر کی جاتی ہے یا وہ عورت کے اوپر کی جاتی ہے۔ کیونکہ مرد کا ناقابل اولاد ہونا 2 وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ جسمانی طور پر یا میڈیکلی تو بالکل پرفیکٹ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اولاد نہ ہو رہی ہو۔ یاد رکھیں، مرد کو کسی بھی پیداواری صلاحیت کے لیے کم از کم 1 سینٹی میٹر سپرم کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور جادوگر کالے جادو کے ذریعے جنات آپ کے جسم میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ جنات پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا سپرم 1 سینٹی میٹر تک نہ ہو سکے۔ اور اسی طریقے سے عورت کا بانجھ پن بھی 2 طرح سے ہی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ قدرتی طور پر اولاد جنم دینے کے قابل نہ ہو، دوسرا یہ کہ اس کی میڈیکل رپورٹس تو بالکل کلیئر ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اولاد نہ ہو رہی ہو، یا اس کے حمل میں ہی بچہ ختم ہو جاتا ہو، یا اس کے حمل میں بچہ تو ٹھہر جاتا ہو، لیکن چند ماہ بعد جنات اس کی رحم کی رگوں میں ایڑ لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو خون آنا، بہت زیادہ خون آنا شروع ہوتا ہے، اور اس کا حمل مکمل طور پر ضائع ہو جاتا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کسی بھی مرد یا عورت کے اوپر کالے جادو کے ذریعے اولاد کی بندش کی جائے تو اس کی کچھ علامات ہیں، جن میں سینے کی گھٹن عصر کے وقت سے لے کے آدھی رات تک موجود رہنا، پیٹھ کی یعنی کہ بیک بون کی نچلی ہڈیوں میں بہت زیادہ درد محسوس ہونا، نیند میں گھبرانا، نیند میں خوفناک اور ڈرانے خواب دیکھنا، نیند میں سانپ، چھپکلی ایسے جانور دیکھنا، نیند میں اپنے آپ کو کسی اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھنا، یا ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے اور آپ تیز بھاگنے کی کوشش کریں لیکن تیز بھاگ نہ پا رہے ہوں۔ عزیز دوستو، جس بہن بھائی کے اندر یہ علامات یا نشانیاں موجود ہوں، وہ سب سے پہلے اپنا علاج کرنا یا کروانا شروع کر دے۔ سب سے پہلے وہ صبح کے وقت سورہ بقرہ کی 1 مرتبہ مکمل تلاوت کر لے۔ اگر وہ تلاوت نہیں کر سکتا یا کر سکتی تو سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ ضرور سن لے۔ اس کے ساتھ صبح کے وقت سورہ صفات کی تلاوت کرے، اور کلونجی کے تیل کے اوپر سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286، سورہ آل عمران کا آخری رکوع، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس تیل کے اوپر دم کر لے، اور اس تیل کو اپنے سینے، پیشانی اور پیٹھ کی ہڈیوں پہ ملنا شروع کر دے، اور یہی آیات خالص شہد پہ بھی دم کر کے اپنے پاس رکھ لے، اور صبح نہار منہ وہ 1 چمچ شہد کا بھی استعمال کر لے۔ انشاءاللہ بحکم خدا بہت جلد آپ کو خوشخبری ضرور ملے گی۔ میرے وہ بہن بھائی جن کے اندر یہ علامات تو نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اولاد نہیں ہو رہی، تو سورہ صفات آیت نمبر 100، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما،
یا اے میرے رب مجھے بیٹا عطا فرما۔ عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے رب سے اسی آیت کے ذریعے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو جو بہن بھائی اولاد کے خواہش مند ہوں، سورہ صفات آیت نمبر 100، ربی حبلی من الصالحین، جتنی مرتبہ ہو سکے، جب یاد آئے، جتنی مرتبہ پڑھ سکیں اس کو پڑھتے ضرور رہیں۔ اس کے ساتھ کلونجی کے تیل کے اوپر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ آل عمران کا آخری رکوع، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ صفات کی آیت نمبر 100 کو دم کر کے اس تیل کو اپنے سینے، پیشانی اور پیٹھ کی ہڈیوں پہ بھی ضرور ملیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ شہد کا بھی استعمال کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا بہت جلد آپ کو بھی خوشخبری ضرور ملے گی۔ عزیز دوستو، میرے وہ بہن بھائی جو بیٹے کے خواہش مند ہیں، تو اس کے اوپر ہم نے بہت تفصیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، جس کا لنک اوپر آئی بٹن میں ابھی آپ کو شو بھی ہوگا، اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو اس کا لنک ضرور مل جائے گا۔ آپ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کو بیٹے کی نعمت ضرور ملے گی۔ عزیز دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ٹرو اسلامک انفو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور پوچھیں، ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر، اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔